السلام علیکم ناظرین، میں محمد جاوید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ASJ نیوز۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم عثمان بھائی کے یہاں پہ موجود ہے اور خاص طور پہ پرسوں جو سانحہ ہوا ہمارے ایڈیٹر رہنمائے دکن اور چیئرمین انڈو عرب لیگ کے ہمارے وقار پاشا صاحب کا سانحہ ارتحال ہوا، اس سلسلے میں ہے آج ہم عثمان بھائی سے ان کی ایسی شخصیت جو تھی ان کے تعلق سے بات کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عثمان بھائی، ASJ نیوز سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عثمان بھائی، خاص طور پہ جو ہے وقار صاحب کی جو علالت کے دوران جو ان کے آخری جو لمحات تھے، جو انہوں موت اور اپنی زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھے، وہ کیسا سما تھا، وہ کیسے حالات تھے اور وہ کیسے واقعات تھے، ویسی کچھ یادیں اور کچھ باتیں اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو۔ وقار الدین صاحب ایک ایسی شخصیت جن کے زندگی کا مقصد قبل اول کی آزادی رہا، اور انہوں نے 1967 سے جناب لطیف الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ، جناب سید وقار الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو حیدرآباد کے یعنی مسلمانوں کے حقیقی ہمدرد یہ صاحبین گزرے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی حکومت سے یا کسی سے بھی فلسطین کے مسئلے میں اور قبلہ اول کے مسئلے میں ہمیشہ مخالفت کرتے ہوئے، یعنی حقائق کو سامنے رکھ کے فلسطینی کاز کے لیے حمایت کرتے رہے۔ اور رہی بات علالت کا، آخری الفاظ بھی ان کے جو تھے، میں بولا کہ آپ کی جو خدمات ہے بیت المقدس کے لیے اور قبلہ اول کے لیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، اور انشاءاللہ آپ کے مشن کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے۔ تو اس علالت میں بھی نحیف آواز میں، کمزور آواز میں ایک ہی بات بولے، میاں قبلہ اولی میرا مقصد ہے نا۔ زندگی بارہا یعنی کئی مرتبہ جب بھی ذکر ہوتا تو فلسطین کا ذکر ضرور کرتے، بیت المقدس کی آزادی، قبلہ اول کی آزادی، اور جو جبر استبداد ہے، جو سازشی عناصر ان لوگوں کا جو ظلم جس طرح سے جب بھی تھوڑا بھی کہیں بھی عرب ورلڈ میں یا اسلامک ورلڈ میں کہیں بھی کچھ بھی ہوتا تو سب سے زیادہ فکر ایسا بے چین ہو جاتے تھے، حالانکہ وہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گئے تھے، لیکن ہمیشہ ملت کا درد، ملت کا جذبہ، جب بھی فلسطین پہ اسرائیلی غاصب عناصر کی جب بمباری ہوتی غزہ پہ یا کہیں بھی، تو وہ ہمیشہ سب سے پیش رہتے تھے، یہاں سے اپنی طرف سے وہ امداد فلسطینی بھائیوں کو، فلسطینی کاز کے لیے ہمیشہ مالی طور پر امداد کیا کرتے تھے۔ اور اللہ رحم فرمائے، آخری لمحات بھی ان کے یہی تھے کہ قبلہ اول کی آزادی، اور ایک اہم چیز یہ کہ مہمان نواز تھے، بہت بڑے ایسی شخصیت مہمان نوازی جو حیدرآباد میں حقیقی اگر کوئی مہمان نواز تھے تو وہ جناب سید وقار الدین قادری صاحب، اور وقت کا ہر وزیر اعظم ہو یا وزیر خارجہ ہو، یاسر عرفات ہو یا کوئی بھی گیانی زیل سنگھ ہو، اندرا گاندھی ہو، نرسمہا راؤ، وی پی سنگھ، دیوی گوڑا، فاروق عبداللہ، بڑے بڑے لوگ اللہ کے فضل سے الحمدللہ ان کے پاس ان کی ضیافت سے الحمدللہ مستفید ہوئے۔ عثمان بھائی، دور حاضر میں جیسا کہ آپ نے کہا کہ وقار پاشا مرحوم مہمان نواز تھے، بلکہ میں سمجھتا ہوں آگے بڑھ کے انسانیت نواز تھے، انسان کو نوازنے والے تھے اور ہمدرد ایک اخلاص تھے، لیکن اس کے برعکس موجودہ جو صورتحال ہے شخصیت پرستی، لال اور گوہر کے شیدائی اور انسان اور انسانیت کے سے ہمدردی نہیں کے برابر
اور بس انسانیت کے آخری مرحلے میں ہم شاید اس دور سے گزر رہے ہیں. بہرحال وقار پاشا صاحب مرحوم کی جو ملی خدمات ہے اور صحافتی جو خدمات ہے اس کی تئیں آپ اس کو ان کی خدمات کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ جس طرح سے شخصیت پرستی لال و گوہر کی بات ہوئی، ASJ نیوز کے ذریعے سے میں تمام ناظرین کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو ان کے پاس اپنے بن کے تھے، یعنی دن رات ان کے ساتھ، یعنی ہم ہمدرد ہیں، ہم آپ کے ہیں، آپ کے نوکر ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، ان لوگوں نے ہی ان کی وہ حالت جو ہوئی جو ہاسپٹل جانے کا سبب بنی، وہ لوگ ذمہ دار، اور کروڑہا روپئے ان کے جو وقار صاحب کے خاندانی وراثت کے پیسے، وقار صاحب کوئی حکومت سے پیسے لیے سو نہیں ہیں، حکومت وقار صاحب ہاں جو اثاثہ تھا تقریباً 140 ایکڑ سے قریب روڈ نمبر 10 سے بنجارہ ہل کی جو پراپرٹی تھی ان کے والد محترم کی تھی. تو اس کے بعد کیونکہ 2 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے تھے، والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، تو یعنی کوئی سایہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی اتنا جائیداد تھی ان کے پاس کہ ان کے کہنے کے مطابق، کسی کو میری بات بری نہ لگے، میاں ہم اخبار چلاتے چلاتے کوٹھیوں سے آدھی سے زیادہ جائیداد ہماری بک گئی، اور لوگ جو ہے نا چھپروں سے، یعنی کچے مکانوں سے کوٹھیوں کے مالک بن گئے. میری بات کسی کو بری نہ لگے، مگر حق بات ان کی جو تھی آج وہ بالکل صحیح ہے. اور الحمدللہ وہ لوگ، وقار صاحب تو الحمدللہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے جو جب تک حیات دی، الحمدللہ قوم و ملت کی فکر میں ہی رہے. کمشنر صاحب جب آئے تھے، انجنی کمار صاحب، تب بھی میں چونکہ ساتھ میں تھا، جب وہ جانا چاہ رہے تھے، میاں تھوڑا کھانا کھلا دو تھوڑا، ایسا کوئی بھی. سفیر صاحب آئے تھے، میں ہی فون کیا تھا ان کو، تو عدنان ابو الحیجہ صاحب سفیر فلسطین، تو جیسے ہی ملاقات کی، کھانا کھلا دو ذرا ان کو، کیا ہے مچھی گوشت وغیرہ کچھ ہے تو بچھا دیجئے، ٹیبل لگا دیجئے. یعنی اس حالت میں بھی وہ اتنے مہمان نواز تھے، اور ان کے اپنوں نے ان کے ساتھ غداری کی. یہ لوگ، میں گزارش کرتا ہوں کوئی ایسا نہ رہے کہ شادی کیے بغیر نہ رہے. میری گزارش ہے، ان کے اپنے اگر نرینہ اولاد ہوتی یا ان کی اولاد ہوتی تو شاید ان کا یہ حال نہ ہوتا. اور باضابطہ عمدن ان سے لوگوں کو دور کیا گیا، ان کے چاہنے والوں کو. شہر میں ہزارہا لوگ ان کے چاہنے والے ان سے مستفید ہوئے. سو ہر خیر میں، ہر یعنی دامے درمے سخنے ہر چیز سے ان کو، یعنی لوگوں کو مستفید کرتے رہے، یعنی بن مٹھی لوگوں کی مدد کرتے رہے. تعلیمی میدان میں خاموشی سے کئی لوگوں کو انجینئر بنا دیے، کئی لوگوں کو بہت سے چیزیں بنا دیے. الحمدللہ وہ اس کا اجر اللہ کے پاس خالی نہیں رہے گا. لیکن جو کام کرنے والے تھے ان کے پاس، جو اپنے آپ کو رشتہ دار بولتے تھے، وہ لوگ ان کے بینکوں سے کروڑہا روپے رقم لے کے اڑ گئے. آج وہ نظر بھی نہیں آ رہے ہیں کہیں. انڈو عرب لیگ جو انہوں نے بنایا تھا، انڈو عرب لیگ، آج تالا پڑا ہوا ہے وہاں پر. ان ان کے انتقال کے بعد فاتحہ سیوم کرنے کے لیے جب پہنچے وہاں پر، وہ کوئی انڈو عرب لیگ کا دفتر نہیں ہے یہاں پر، واچ مین سے کہلا دیا گیا. یہ بہت بڑا سانحہ ہے. اور جو لوگ یہ تغلب کیے ہیں، جو فراڈ کیے ہیں، ان لوگوں کے خلاف تقریباً 2 ماہ قبل کمپلین بھی کیا گیا. کل میں ڈپٹی CM صاحب کے سامنے بھی عرض کیا، جناب اتنا عرصہ ہو گیا، اور ہوم منسٹر صاحب سے، محمود علی صاحب سے، تو ابھی تک ان کے خلاف FIR بھی نہیں ہوا. واضح ثبوت ہے کہ لوگ لے جا رہے ہیں ڈاکومنٹس. ان کی بہن ابھی بقید حیات ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، بہت برا بھلا کہا گیا. اللہ رحم فرمائے. یہ میری آپ سے بھی اور ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے جو دوست بن کر
پیٹ میں رہبر خنجر، بن کر رہزن کا پیٹ کام میں نہیں، رہبر نہیں تھے، خادم بن کے کام پہچان لیے. جی. اللہ رحم فرمائے. عثمان بھائی ایک سوال ہے کہ کل چونکہ مدینہ ایجوکیشن سینٹر میں نہرو آڈیٹوریم میں کل تعزیتی ایک جلسہ تھا، اور جلسے میں ایک افسانہ نما حقیقت سنائی گئی، اور جس میں کہا گیا تھا کہ فرعون زندہ ہے اور فرعون کے چیلے زندہ ہے، اور فرشتہ گزر گیا یا انتقال کر گیا. تو اس تعلق سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ کیا واقعی فرشتہ جا چکا ہے اور فرعون کا دور ابھی بھی باقی ہے؟ بھائی آپ جانتے ہیں تاریخ اسلام سے، انسانیت کی تاریخ، جب سے آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تب سے حق و باطل کا معرکہ ہوتے رہی، اور حتیٰ کہ یہاں تک ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کو تک یعنی شہید کر دیا گیا، یعنی ظالم طاقتیں. کئی واقعات آپ کے ہمارے سامنے ہیں. اس کے باوجود فرعون ہارا، حامان ہارا، شداد ہارا، ابو جہل ہارا، جتنے ظالم ہیں وہ نیست و نابود ہو گئے، اور نام ہمیشہ اللہ والوں کا رہا. وقار الدین صاحب جیتے ہیں، اور الحمدللہ فرعون تو ختم ہوگا، اور ختم ہونے کے لیے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح سے فرمائے جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آیا اور باطل گیا. باطل کو جانا ہے، مٹنا ہے، باطل بنا ہی مٹنے کے لیے. اور انشاءاللہ یہ جو طاقتیں ہیں ان کے اپنے بن کے ان کے قریب آج بھی ان کی دولت پہ جو نظر گاڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کو بھی ایکسپوز فرمائے. صاحب ایک بات یہ ہے کہ خاص طور پہ یہ بھی آج کے دور حاضر کی حقیقت کی سچائی ہے کہ تعزیتی جلسے میں خاص طور پہ چاہے آپ وقار صاحب مرحوم کا بھی آپ لے لیجئے، ایسے جلسے میں صرف باتیں ہوتی ہے کہ جو ہے جو مرنے والے جو تھے مرحوم بہت ہی خوبیوں کے مالک تھے، اور ان کے بارے میں بہت اچھی سے اچھی باتیں کی جاتی، میرے سے بہت اچھے رسوخات تھے، اچھے تعلقات تھے، بہت کام کرتے تھے، قوم و ملت کا کام کرے. لیکن وہ جب زندگی میں انہی کے زندگی میں لوگ جو ہے کانٹے بچھاتے، وہی لوگ جو اسٹیج پہ آ کے جو ہے نا آج تعریف کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو مشن تھا، حقیقی مشن کے تعلق سے بھی بات کی گئی کل، تو پھر آخر مشن کیا تھا اور کون سا مشن ہے اور اس کو کیسے جاری رکھا جائے گا؟ صاحب ان کا مشن، ان کا مقصد قبلہ اول کی آزادی. اور ایک بات سنیے، جتنے لوگ ان کے آس پاس تھے، واللہ عالم کون تھے کہ جو اپنے جیب کا ایک پیسہ خرچہ کرے. یہ مشن میں فرد واحد لطیف الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد وقار الدین صاحب اپنے جیب سے پیسے لگاتے تھے وہ مشن کے لیے. یہ اس میں آرگنائزیشن جو ہے، آرگنائزیشن کا ایک پیسہ نہیں لگا اس میں. بس دعا کیجئے وہ مشن کی تکمیل کے لیے. لوگ تو بلند بانگ دعوے کرتے، لیکن انشاءاللہ تعالی کچھ لوگ آج بھی یعنی اس فکر میں ہے کہ انڈو عرب لیگ کو کس طرح سے ان کے جو مقاصد تھے اس کو آگے بڑھایا جائے، اور انشاءاللہ جو لوٹے ہوئے اثاثے ہیں ان کے اس کو ریکور کر کے کس طرح سے قوم و ملت کا اور فلسطینی کاز کے لیے جو مقصد ان کا تھا، فلسطینی کاز اور قبلہ اول کے لیے انشاءاللہ تعالی کچھ لوگ ہیں جو فکر مند ہیں اس کے لیے، اور وہ مشن جاری رہے گا. اللہ چاہا تو یہ باتیں تو بلند بانگ بہت لوگ کرتے، ہم مشن کو تکمیل کریں گے جانے، لیکن عملی طور پہ کوئی بھی ندارت ہے اس میں. انشاءاللہ تعالی کچھ مخلصین ہیں، وہ کوشاں ہیں جو وقار صاحب سے زندگی میں ان کو دور رکھا گیا، لیکن انشاءاللہ تعالی وہ لوگ بڑھ چڑھ کے اس میں اس مشن کی تکمیل کے لیے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ وقار صاحب کے جو مقاصد تھے اس کو اور ان کے مشن کو آگے بڑھائے، اور قبلہ اول کو آزادی انشاءاللہ حاصل ہو اور باطل طاقتوں کا خاتمہ ہو. اس کے لیے جو مشن ہے وہ مشن کے لیے انشاءاللہ وہ مشن پہ کام ہوتا رہے گا. اور پھر لوگ، یہ تاریخ ہے دنیا کی کہ یعنی لوگ آتے رہتے جاتے رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کو پیدا بھی کرتے رہتا. آج وقار صاحب گئے، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت تک ایک گروہ ایسا رہے گا جو حق کے لیے جد و جہد کرتا رہے گا. انشاءاللہ پھر یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میں ناظرین سے بھی گزارش کرتا ہوں جو نیک مقاصد ہیں انڈو عرب لیگ کے، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو اس سے وابستہ کرائے اور اس مشن کی تکمیل کرائے.
عثمان بھائی ایز اے نیوز سے اس ملاقات کے لیے ٹائم دینے کے لیے وقت دینے کے لیے آپ کا بہت ہی آپ سے اظہار تشکر کرتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ جس قسم سے ملت اسلامیہ کے لیے خاص طور پر رہنمائی دکن اور اس کے باوقار وقار الدین پاشا صاحب جو حیدرآباد دکن کی ایک وقار شخصیت ہے، تو میں آپ سے ایک آخری سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صحافتی اقدار ہو یا انسانیت کے جو کام ہے، ایسے فلاحی کاموں کے لیے ایک ان کے نام سے اس کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وقار پاشا کے نام سے ایک ایوارڈ کیا جو ہے نا نامزد کیا جائے، ہر سال ایسی شخصیت کو جو ہے نا دیا جائے، اس کے لیے آپ کا کیا کہنا ہے یا کیا نظریہ ہے؟ ان کے نام سے ایک ایوارڈ رکھنا چاہیے ہر سال، جو کسی نے ایسی پرسنالٹی کو چننا چاہیے، تو اس کے لیے آپ تائید کریں گے؟ بہت نیک اقدام ہے، بہت اچھی سوچ ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ دعا کیجئے کہ اس کے لیے جو ان سے محبت رکھنے والے ہیں ان کے کام سے انشاءاللہ تعالی وہ لوگ مجتمع ہوں گے اس سلسلے میں۔ بہت اچھی بات ہے اور یہ پہل ہونی چاہیے، کیونکہ 102 سال ہوا، 102 ایئرس، تو وہ 102 سال ہو کے کوئی حیدرآباد میں کوئی ایسا روزنامہ نہیں ہے، اور قدیم اردو روزنامہ سیاست ہمارے والد محترم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میاں رہنمائی دکن مسلمانوں کا اخبار ہے۔ ہم بچپن سے یہ پڑھتے ہوئے آئے ہیں، ہمارے گٹھی میں یعنی بٹھا دیا گیا ہمارے کو کہ مطلب یہ مسلمانوں کا اخبار ہے، اسی لیے ہم بچپن سے وقار صاحب سے محبت کرتے تھے، اور آپ کی جو تجویز ہے اس کی ہم بھرپور تائید کرتے ہیں۔ ہم بھی اس میں انشاءاللہ اس خیر کے کام میں اپنے آپ کو آگے رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ عثمان بھائی انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ اور نئے عنوان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام روبرو میں، اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے آپ کے اپنے میزبان محمد جاوید کو۔ اللہ حافظ۔ اللہ السلام علیکم۔ وعلیکم